بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں۔ یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا مومن آپ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے، ای المؤمنین خیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ مسلمان کامل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اسلام کی ساری معاشرتی تعلیمات اسی بنیادی اصول کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں کہ ہر مسلمان اپنے ہر قول و فعل میں اس بات کی احتیاط لازم رکھے کہ اس کی نقل و حرکت سے یا کسی انداز ادا سے کسی دوسرے شخص کو کسی بھی قسم کی جسمانی بھی تکلیف نہ پہنچے، نہ ذہنی نہ نفسیاتی یا مالی، کسی طرح کی بھی کسی دوسرے کو ایذا رسانی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے۔ اسلام کی بنیاد اگرچہ 5 چیزوں پہ قائم کی گئی ہے، یعنی بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، مگر اس سے آگے بڑھ کر کچھ نیک عادات، اچھی خصلتیں بھی ایسی ہیں جو اگر حاصل نہ ہو تو انسان حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ پورے طور پر صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایمان کی کمی و بیشی اور اسلام کی بڑھوتری اور ایمان کی بڑھوتری اسی سے ہے۔ اگر نیک عادات، پاکیزہ خصائل اس کے اندر آتے ہیں تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور اگر ایمان میں کمی ہے تو وہ یہ نیک عادات، پاکیزہ خصائل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی جگہ جگہ پر تذکرہ فرمایا۔ کامل مسلمان وہ ہے، کامل مومن وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہ کاملیت کے اعتبار سے ہے، کامل کون ہے اور کس کا ایمان مکمل ہے، اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ الغرض اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، ایک تو زبان کی حفاظت اور دوسرا جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی حفاظت، اپنے ہاتھ اور اپنے جسم سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، اس چیز کی اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نشاندہی فرمائی ہے۔ زبان کو اس لیے مقدم رکھا کہ یہ ہر وقت قینچی کی طرح چل سکتی ہے اور پہلے اسی کے وار ہوتے ہیں، ہاتھ کی نوبت بعد میں آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یعنی نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، زیروں کے زخم جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبانوں کے زخم جو ہے عرصے تک نہیں بھر سکتے۔ زبانوں کے جو زخم ہیں وہ عرصے تک
انسان کو تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں۔ کسی نے فلاں وقت میں کوئی بڑی بات کہہ دی، کسی کا دل توڑ دیا، تو یہ بڑی خطرناک بات اس کے ذہن پہ کافی عرصے تک سوار رہتی ہے۔ تو یہ جو زخم ہیں بڑے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں تاکید کی اور اس کو مقدم رکھ کے ذکر فرمایا۔ اسی سلسلے میں زبان کی حفاظت کے سلسلے میں کئیوں احادیث وارد ہے۔ خاموشی من صمت نجا، کہ جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان جو ہے اس کا اگر تمہیں استعمال کرنا ہے تو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کرو، اور اگر نہ کرنا ہے تو تمہیں خاموشی زیادہ زیب دیتی ہے، خاموش رہا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ یہ فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ زبان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی خصوصیت اور آدمی کی اچھائی یہ ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ترک لا یعنی بیکار کاموں کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ تو زبان سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں زبان کے گناہوں میں تقریباً 15 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، اور اسی طرح سے کسی کو گالی دینا وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے 15 اقسام، دیگر اعضاء سے 1-2 گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن زبان سے کس قدر گناہ ہوتے ہیں آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ دوسری اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ زبان سے دوسرے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی قید لگائی، تو اس سے یہ سمجھ لینا نہیں چاہیے کہ صرف زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو تو ہی یہ بری بات ہے، کسی غیر مسلم کو تکلیف ہوتی ہو تو یہ بری بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے، اسلامی تمدن کے لحاظ سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امینہ الناس کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس سے دوسرے لوگ امن سے رہیں، تو یہ انسان کامل ہوتا ہے۔ جہاں ہر انسان کے ساتھ صرف انسانی رشتے کی بنیاد پر نیک معاملہ و اخلاق حسینہ کی تعلیم دی گئی ہے، اسلام کا ماخذ اور اسلام کا ماخذ ہی جو ہے سلم ہے، جس کے معنی ہیں صلح جوئی، خیر خواہی، مصالحت۔ تو اس لیے زبان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ظلم سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ زبان کی اعزاز آسانی میں غیبت، گالی گلوچ، بدگوئی اور چغل خوری اور اسی طرح کے دیگر جو زبان سے گناہ ہو سکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اسی طرح ہاتھ کی ایذا رسانی میں چوری ہے، ڈاکہ ہے، مار پیٹ ہے، قتل غارت وغیرہ ہے، تو ان ساری چیزوں سے بچے رہنا ایک کامل مومن کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پس منظر میں فرمایا، کامل انسان وہ ہے جو اپنی زبان پر، اپنے ہاتھ پر پورا کنٹرول رکھے، اور کسی انسان کی ایذا رسانی کے لیے اس کی زبان نہ کھلے، اس کا ہاتھ نہ اٹھے۔ اس معیار پر اگر آج کے زمانے کے حالات کا جائزہ لیا جائے، آج لوگوں کو تلاش کیا جائے، تو کتنے مسلمان ملیں گے جو حقیقی مسلمان کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ غیبت، بدگوئی، گالم گلوچ تو عوام کا ایسا شیوا بن گیا ہے کہ گویا کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی جہاں بیٹھے غیبت میں مبتلا، حسد میں مبتلا، اور اسی طرح سے گالی گلوچ میں، بات پہ گالی گلوچ۔ مسلم معاشرے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن مضبوط بنیادوں پر تشکیل کی تھی، وہ جو مضبوط بنیادیں ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے زبان اور اپنے ہاتھ پر کنٹرول رکھے۔ آج یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں یہی پیغام ہے کہ کامل مومن بننے کے لیے ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، یعنی غیبت، گالی گلوچ، بدگوئی، بد کلامی، ماں باپ کی جواب دینا وغیرہ، ان ساری چیزوں سے اپنے زبان کی حفاظت کریں۔ ساتھ ہی ساتھ
ہاتھ کی ادارہ ثانی میں جو چیزیں ہیں، چوری، ڈاکہ زنی، مار پیٹ، قتل و غارت گری، چھوٹوں پر ظلم، بڑوں کے اوپر ظلم، یہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سارے انسانیت کو امن نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔